الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، آئیے ہم کچھ سننے اور سنانے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، محسن انسانیت، محسن آدمیت، حضور سرور کائنات، فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقص پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یعنی وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد برکت رکھی ہے. انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. آج کی اس مقدس شب میں اور اس شب کے تعلق سے ہم سب کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ آج کی شب حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے معجزہ عطا فرمایا کہ آج بھی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں اور یہ دنیا بھی حیران ہے. تسلیم کرنے والے تسلیم کر لیے، نہ کرنے والے نہیں کیے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ جو یہ کہانی اور قصے سمجھتے ہیں، اس سفر معراج کو اور اس کو من گھڑت قصے شمار کرتے ہیں، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ علماء کرام کے اقوال کو نہیں بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کے خلاف جا رہا ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اسے بلایا. بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ خدا تعالی خود ان کی معیت تھی کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے ساتوں آسمان مکان نامکان تک کا سفر کرے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی معیت تھی. تو یہ کوئی علماء کرام یا کوئی عالم دین کا کوئی اقوال نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک میں صریح الفاظ، صریح آیات میں
بلکہ خدا پاک کا خود فرمان ہے، تو پھر اسے نہ تسلیم کرنا گویا کہ اللہ کی شان کے خلاف ہو جا رہا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرمان ہے اس کے خلاف ہو جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ اپنے محبوب کو میں بلاؤں، اپنے محبوب کا میں دیدار کروں، تو کوئی عام آدمی کو نہیں بلکہ وہ ملائکہ کے بشر کو انہوں نے یہ دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ کہا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو بلا لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل ٹھہر جاؤ، اپنے ساتھ 4 فرشتوں کو لے کے جاؤ۔ کوئی عام بشر نہیں، کوئی عام آدمی نہیں آ رہا ہے، وہ مہمان تو وہ ہمارا مہمان ہے۔ ہر 4 فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے رہیں گے۔ تو پھر سمجھئے کہ کتنے محبوب مکرم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک کتنی بڑی اہمیت ہے کہ ملائکہ کے سردار کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھ 4 فرشتوں کو لے کے جاؤ، اور ہر فرشتوں کے ساتھ 70,000 فرشتے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر جانے کا حکم ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم فرمایا، جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑی محبتانہ انداز میں جگایا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک کا آرام فرما رہے تھے۔ براق لایا جاتا ہے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوتا ہے، وہاں پر سارے انبیاء کرام علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اختتام میں مسجد اقصی میں نماز ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نماز جن کا مؤذن فرشتے ہوتے ہیں، جن کا اقامت دینے والا کوئی عام آدمی نہیں بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام خود ہوتے ہیں، اور کوئی امام کوئی عام امام نہیں بلکہ خود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت فرماتے ہیں، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت سب ان کی اختتام میں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 7 آسمان کا سفر، لامکان تک کا سفر ہوتا ہے، اور جب سدرہ پر جب پہنچتے ہیں تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی یہ پناہ مانگتے ہیں حضور سے کہ یہاں سے ہماری اب رسائی نہیں ہے، جہاں ہماری رسائی ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ کی رسائی شروع ہوتی ہے۔ جبکہ جبرائیل امین علیہ السلام کا بھی مرتبہ فرشتوں میں سب سے بڑا ہے، فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے، اور فرشتوں کا سردار انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار کو لینے آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ لمبی تفصیلات ہیں، مختصر میں یہ بول کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام کے تمام یہ سیر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص معیت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام تر جگہوں کا سفر کیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب وہ دیدار الہی سے مشرف ہوا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظارہ کیا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے ہی پوری کائنات کا ملاحظہ فرمائے، مشاہدہ فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت اور دوزخ کا بھی ہم نے معائنہ کیا۔ جنت میں دیکھا کہ جنت میں غریب لوگ ہیں، اور جہنم میں دیکھا کہ کثرت سے اکثریت وہاں پر امیر لوگ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہم سب کو یہ سمجھ لینے چاہیے کہ جنت میں کثرت سے غریب لوگ ہیں اور جہنم میں کثرت سے امیر لوگ ہیں۔ پھر اس سے یہ کہا گیا، علماء کرام فرماتے ہیں آج بھی
ایمانداری نہیں ہے۔ اب اپنے دادا دادی نانی نانا کے دور کو دیکھیں، جب غریبی زیادہ تھی لیکن ایمانداری زیادہ تھی، غریبی زیادہ تھی لیکن بے ایمانی نہیں تھی، ایمانداری زیادہ تھی۔ لیکن آج مالداری زیادہ ہے لیکن ایمانداری نہیں ہے، ایمان کے رکھوالا کسی کوئی گھر میں نہیں ہے۔ آج ہر کوئی فرد، گھر کے تمام افراد پوری زندگی یوں ہی گزار رہے ہیں، یعنی ان کے آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجنے کا مقصد ان کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف اور صرف یوں غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور وہ اعراض کر رہے ہیں، ان پہ توجہ ہی کر رہے ہیں۔ آج یقیناً ایسے علامات ظاہر ہو چکے ہیں، یقیناً قیامت قریب ہے، لیکن آج بھی ہم یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری زندگی کس موڑ پہ جا رہی ہے، آج ہم زندگی کس طور پہ گزار رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پہ غور کریے۔ حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جہنم میں ایسے بھی آدمیوں کو دیکھا، ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جن کو باہر سے ہی پیٹ میں سانپ نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ سانپ کیوں کر ہے سانپ؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ سود کھاتا تھا دنیا میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے امتیوں کو میں کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے اور وہ امیر لوگوں کو دیکھا ہے۔ آج امیروں کا حال یہ ہو چکا ہے، وہ اپنی توکلی کی بنیاد پر، وہ اپنی مالداری کی بنیاد پر، وہ اپنے آل اولاد کی کثرت کی بنیاد پر آج غریبوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ ظلم کر کے وہ مال کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ وہ اس پیسے سے، اس مال سے اپنے آل اولاد کی آسائش و آرام کے لیے بنگلے بناتے ہیں اور اس بنگلے میں ہاذا من فضل ربی لکھتے ہیں، جبکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اگر حقیقت دیکھا جائے تو آج امیروں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غریبوں کو دبا کر، غریبوں کو ستا کر، ظلم و ستم کر کے مال کو حاصل کر اپنے آل اولاد کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں صرف اور صرف یہ کہ ہمارے آل اولاد خوش رہیں اور زندگی میں عیش و آرام سے رہیں، لیکن اسے یہ فکر نہیں ہے کہ ہم کس طور سے ہم اس مال کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور ہاذا من فضل ربی یہ لکھ کر یہ کیا بتانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ رب کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل کہاں ہوا؟ آپ نے حرام کاری سے اپنے مال کو حاصل کیا۔ ایسے لوگ ہی جہنم میں چلیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس مقدس شب کے اس محفل سے آپ یہ سوچ لیں اور یہ تہیہ کرنے کہ کسی غریب کو دبا کر، کسی غریب کو ستا کر، ظلم کر کے مال کو حاصل کر لینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا کوئی کرم نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو اپنی توکلی کی بنیاد پر اپنے مال کو حاصل کیا ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس مقدس شب میں یہ بھی تہیہ کر لیں، یہ بھی سوچ لیں اور یہ توبہ کریں آج کی اس مقدس شب میں کہ مولا ہماری زندگی نہ جانے کب آخری ہوگی، نہ جانے کون سے ہم نے کتنے سارے گناہ کر دیے ہیں۔ آج کی اس مقدس شب کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخشش فرما دے اور اس مقدس شب میں یقین اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ندا فرماتا ہے کہ ماننا ہے مان لے، کیا مانتے؟ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو 8 دنوں میں بھی رات کی تیسری پہر میں یقیناً یہ ندا فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا مانگنا ہے مان لے۔ آج تو یقین آج مال کی محبت میں انسان سخت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً آج انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یقیناً اب تمہارے رب کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ آج ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے
सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुम्हें किस चीज ने अपने करीम रब से धोखे में डाल दिया है। आज हम सिर्फ धोखे का शिकार हो रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम तो कामयाब है जिंदगी में, सक्सेसफुल है, लेकिन सक्सेसफुल उस वक्त नहीं है कि जब आप ईमानदार हो जाएंगे। यकीनन कामयाब तो उस वक्त होंगे जब आप अपने रब के करीब होंगे, जब आप अपने रब के करीब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपसे खुश होगा, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तौफीक आपको नसीब होगी जब आप कामयाब होंगे। इसलिए तमाम तर हमारी इन बातों का ख्याल रखें और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है, यकीनन हम सबको अपनी जिंदगी में ढालने की जरूरत है। यूं ही हमें ये जिंदगी गुजार कर हमें कोई फायदा नहीं है। हम अमीर तो कहला लेंगे दुनिया में, और ऐसे मरो ऐसे दुनिया से रुखसत हो कि यकीनन ये दुनिया में रहने वाले जो हमारे बाप जो है, यकीनन वो हमें दुआ दे, हम उनसे दुआ लें, यकीनन ये मरने के बाद भी उनकी दुआ हमारे हक में कबूल होगा। लेकिन हम जुल्म और सितम करके और इस तरह करके अपने औलाद को खुश करके जाएंगे तो यकीनन ये हमारी कामयाबी का नतीजा नहीं होगा। इस मुकद्दस शब में थोड़ी सी मैं नसीहत का ये फरमूदा हमने जिक्र फरमाया, जबकि आज इस मुकद्दस शब में यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आज जो मुआज़ा अता फरमाया है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। तो कोई ख्वाब नहीं है, कोई आम गढ़त किस्से नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जब कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमा दिया तो यकीनन इसमें एतराज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने उसको भी तस्लीम किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने अंगुष्ठ मुबारक से चांद को टुकड़े कर दिया, उसने डूबे हुए सूरज को वापस कर दिया। इस पर तो हम ईमान रखते हैं, लेकिन जब शब मेराज की बात आती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इतने तमाम तर मकामात के सैर की बात आती है, तो हम इसे यकीन नहीं समझते, बल्कि और मूल्यों को हम गाली देते हैं। इसलिए आखिरत को संवारने की जरूरत है। बात उस पर नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पर है। और मौजज़ा तो यकीनन अकल हैरान कर देती है। मौजज़ा अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर मौजज़ा क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मौजज़ा, बहुत सारे मौजज़ा अता फरमाया, लेकिन इन तमाम तर मौजज़ात में ये भी एक मौजज़ा है कि ये तमाम तर मकामात का सैर यकीनन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये अपने रब से दीदार से मुशर्रफ, अपने रब के दीदार से मुशर्रफ हुए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला कि हम सबको कहने और सुनने से अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। आज की इस मुक़द्दस शब की बरकत से हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा, हमें नेक अमल करने की हम अक्सर क्या कर तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना।